الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے بڑا ہی اہم اور بڑا ہی دلچسپ ہے اور بڑا ہی سنجیدہ بھی ہے، راہ سلوک کے مسافروں کے لیے بڑی انفارمیشن رکھتا ہے۔ آج ایک مرید نے سوال کیا کہ پیر صاحب یہ بتائیں کہ اگر راہ سلوک میں، راہ تصوف میں چلتے ہوئے کسی راہ سلوک کے مسافر کو، سالک کو یہ آپشن دی جائے کہ تم محب بننا پسند کرو گے یا محبوب بننا پسند کرو گے؟ سوال بظاہر بڑا سادہ ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی اہم قسم کی معلومات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ محب بننا پسند کرو گے یا محبوب بننا پسند کرو گے، دونوں میں سے کس کو اختیار کرو گے؟ اب دونوں کے الگ الگ دائرہ اختیار ہیں اور دائرہ کار ہیں، اور دونوں ہی جو پوائنٹ ہیں، محب والا بھی اور محبوب والا بھی، ان دونوں کے اپنے اپنے لوازمات ہیں اور اپنی اپنی جو ان کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ الگ ہیں۔ اگر کوئی شخص محب بن جاتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکلات ہوں گی، اور اگر محبوب بن جاتا ہے تو اس کے لیے کیا آسانیاں ہوں گی۔ سادہ لفظوں میں یہ بات ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ اپنے پیر و مرشد بابا جی فرید الدین گنج شکر کے پاس بیٹھے ہیں، تو بابا جی فرماتے ہیں جب محبت جو ہے اس نے جوش کھایا تو پوچھا کہ نظام الدین کیا بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ نظام الدین اولیاء مسکرائے اور عرض کی کہ سرکار بڑا ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں سارے اہم معاملات میں اپنی والدہ محترمہ کی رائے لیتا ہوں، تو اگر اجازت ہو تو میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں کہ مجھے محب بننا چاہیے یا محبوب بننا چاہیے؟ تو بابا جی نے اجازت دے دی۔ آپ گھر تشریف لائے۔ آپ کے رستے میں، آپ کے مکان کے قریب کوئی چوک تھا یا چوراہا تھا، وہاں پہ ایک شخص مجذوب، اس کی ساری زندگی وہاں گزری۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے آتے جاتے دیکھتے، وہ چپ چاپ رہتا، کسی سے کوئی بات نہ کرتا۔ اس دن جب نظام الدین اولیاء اس کے قریب سے گزرے تو بابا جو چپ چاپ رہتا تھا، مجذوب جو تھا، وہ بولا اور اس نے کہا نظام الدین، اگر تم کہو تو جو سوال تم سے فرید الدین نے پوچھا ہے اس کا جواب میں دے دوں۔ اب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بڑے سوچ میں پڑ گئے کہ یہ شخص جو کسی سے بات نہیں کرتا، مجذوب ہے، اس کی حالت بھی ظاہری جو ہے وہ اچھی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جو بات میرے اور میرے پیر و مرشد کے درمیان ہوئی اس کو یہ کیسے جانتا ہے؟ پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں بابا جی، میں اپنی والدہ سے مشورہ کروں گا۔
انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ آپ اپنی والدہ کے پاس تشریف لے آئے، والدہ سے سارا معاملہ عرض کیا، پیر و مرشد کی بات جو ہے وہ بھی بتائی اور رستے والا مجذوب والا معاملہ بھی بتایا۔ اب والدہ محترمہ نے کیا کیا کہ اجازت دے دی کہ بیٹا تم جا کر اسی مجذوب سے پوچھ لو کہ وہ کیا تمہیں رائے دیتا ہے اور اس پر عمل کر لینا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے، دیکھا تو وہاں مجذوب موجود نہیں تھا۔ آس پاس کسی دکان والے سے یا کسی سے پوچھا کہ یہاں جو بابا مجذوب تھا وہ کہاں گیا، ملا نہیں۔ انہوں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے، اب اس کا انتقال بھی ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کدھر گیا؟ انہوں نے کہا اس کا کوئی جاننے والا تو تھا نہیں، کوئی دفنانے والا تو تھا نہیں، تو وہ اس کو کسی نے دیکھو کہیں کوڑے کے ڈھیر وغیرہ پہ نہ پھینک دیا ہو۔ ایسا ہی معاملہ ہوا جب نظام الدین اولیاء نے دیکھا تو واقعی بابے کی لاش جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس بابے کے پاس گئے، اس مجذوب کے پاس، اور اسے کہا کہ آپ کیسے مر سکتے ہیں، میرے سوالوں کے جواب تو ابھی باقی ہیں۔ تو بابے نے آنکھ کھول لی، اور چونکہ ولی جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اعتراض کریں گے لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ بابے نے آنکھ کھولی اور کہا کہ فرید الدین نے تمہیں دو آپشن دی ہیں، ایک محب بننے کی اور ایک محبوب بننے کی۔ تو محبوب بننا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا میری طرف دیکھ، میں محب بنا تھا، میری زندگی میں بھی یہ آپشن آئی تھی، میں محب بنا تو دیکھ میرا حال دیکھ لے کہ میں نے کیسی زندگی بسر کی ہے۔ تو محبوب بننا، کیونکہ محبوب جو بنتے ہیں ان کے ناز نخرے جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح بابا جی نے اس کے کفن دفن کا انتظام بھی کیا، ان کو دفنایا بھی، اور اپنے پیر فرید الدین گنج شکر کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں کہا کہ جناب میں محب نہیں محبوب بننا چاہتا ہوں۔ تو فرید الدین بھی مسکرائے کہ یہ بڑا کسی سمجھدار بندے نے تمہیں بتایا ہے، تیری والدہ کا جواب بھی نہیں ہے، تیرا بھی نہیں، تو کس نے یہ تجھے مشورہ دیا؟ تو پھر انہوں نے مجذوب والا سارا قصہ جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد کو سنایا۔ تو آپ دیکھ لیں پھر اسی بنا پر بابا جی نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ محبوب الہی کہلائے۔ آپ کے جو درگاہ تھی، آپ کے جو مزار جہاں پہ بنایا، جو آپ کا ڈیرا تھا، آپ کی درگاہ پہ پھر لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے درگاہ پہ رہنے والے کتے جو ہیں ان کے پاؤں میں بھی سونا پہنایا جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے تو آپ کہتے اس دولت کو آپ سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن میں کیا کرتا ہوں، اس کو اپنے کتوں کے پاؤں سے باندھتا ہوں، اس کی یہی حیثیت ہے۔ تو اس میں بڑا سبق ہے راہ سلوک کے مسافروں کے لیے کہ اگر آپ کو آپشن ملے محب اور محبوب میں سے کس کو چننا ہے، تو آپ نے فیصلہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ والا ہی کرنا ہے، کیونکہ اسی میں آسانیاں ہیں اور محبوب کے جو ناز نخرے ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اس لیے محبوب جو ہے وہ آپشن جو ہے آپ نے اختیار کرنی ہے۔ امید ہے بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔